آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ انسان ہو یا اسٹاک مارکیٹ، جانا تو اس نے اوپر ہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چاہے انسان ہو یا اسٹاک مارکیٹ، جتنا مرضی اوپر چلا جائے لیکن آخر واپس تو اسے نیچے ہی آنا ہے۔ جی ہاں، ڈونٹ فارگیٹ یور رسک اینڈ ریوارڈ ریشیو بفور یو انویسٹ۔ السلام علیکم، صبح بخیر، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان شیئر مارکیٹ اپڈیٹ نیوز پیپر ریویو۔ جی ہاں، شروعات کریں گے مارکیٹ کی نیوز سے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل مارکیٹ نے 1,85,000 کا ایک زبردست ہائی کریٹ کیا انڈیکس نے، اور جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کے اخبار میں جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، کامنٹس دیے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں بات کروں گی فیصل حفیظ صاحب کی، جو کہ سی ای او ہیں کفایہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے۔ جی ہاں، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ انہوں نے مارکیٹ میں یہ آبزرو کیا کہ جیسے کہ جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر میں جیسے کہ اینگرو ہو گیا، اور آئل اینڈ گیس میں او جی ڈی سی، اور جو ہے ڈفرینٹ جتنے بھی اسکرپٹس تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے بینکنگ سیکٹر کی جو ریلی ہے وہ جو ہے جاری و ساری ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو اور دوسرے سیکٹرز ہیں جن میں فارما سیکٹر ہو گیا، اس میں بھی ایک پازیٹیو مومنٹم دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ جیسے اس وقت اس میں ابھی کی ایک پروفٹ ٹیکنگ فیس چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لکی سیمنٹ ہے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ وجہ یہی تھی کیونکہ آٹو سیکٹر بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو شاید اس کے بیک پہ اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو چلنے والے سیکٹرز میں انہوں نے ایک سیکٹر اور ایڈ کیا، وہ تھا ریفائنری سیکٹر میں، جس میں انہوں نے اٹک ریفائنری کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ انہوں نے اپنا جو ایک ویو شیئر کیا ہے کہ یہ کچھ سیکٹرز ہیں جو اس وقت یہ چل رہے ہیں، اور باقی جو ہے آگے مارکیٹ ان کو پازیٹیو ہی لگ رہی ہے، بلش ہی لگ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ایکسپرٹ کی، جو انہوں نے ہمیں کامنٹس دیے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں علی نجیب صاحب کی۔ جی ہاں، انہوں نے جو کہ اس وقت ہیں ڈپٹی ہیڈ آف ٹریڈنگ ہیں ان عارف حبیب لمیٹڈ میں۔ جی ہاں، اور ان کا بھی اسٹانس یہی تھا کہ جو ہے اس وقت مارکیٹ کا جو مومنٹم ہے جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اوبویسلی ایک بلش ہی مومنٹم ہے، اور آج کی مارکیٹ نے جو ہے 2,500 پوائنٹس کا جو ہے مطلب 2,500 پوائنٹ سے بھی زائد کا اضافہ دکھایا ہے۔ اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو 1.5% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے میکرو اکانومک انڈیکیٹرز ہیں، اور جو ہے انفلیشن کے حوالے سے جو کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ اسٹیبل ہوا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو کارپوریٹ ارننگز ہیں وہ ان کے حوالے سے وہ بھی کچھ ریفریش ہوئی ہیں، اور لیکویڈیٹی بہت اچھی آ رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ کچھ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جس بیکاز آف دا بلش مومنٹم، اور اس کے علاوہ یو بی ایل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے یو بی ایل جو ہے وہ پی ایس ایکس میں جو ہے سب سے لارجسٹ لسٹڈ کمپنی کے طور پہ جو ہے کیپٹلائزیشن، مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حوالے سے لارجسٹ جو ہے وہ کمپنی لسٹڈ کمپنی کے طور پہ جو ہے اس کو دیا گیا ہے، اور جس میں یہ ایک بہت اچھی یہ ایک اچھی خبر بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بینکنگ سیکٹر کے انہوں نے کچھ اسٹاکس کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس میں میزان بینک ہو گیا، ایم سی بی ہو گیا، یو بی ایل ہو گیا، ایچ بی ایل ہے، اور جنہوں نے انڈیکس کو 755% جو ہے وہ سپورٹ دی ہے۔ اور جو ہے اگر ہم لکی سیمنٹ کی بات کریں تو اس نے 159 پوائنٹ جو ہے وہ انڈیکس کو سپورٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس وقت جو ہے ہم 185K تک تو ہم پہنچ ہی چکے ہیں، 1,85,000 تک،
اور یہی ہے کہ ڈاؤن سائڈ پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں 1,81,000 دیکھ سکتے ہیں، اور جو کہ ایک امیڈیٹ سپورٹ لیول ہوگا انڈیکس کا، جی ہاں، ڈاؤن ورڈس میں۔ یہ جو ہے ہمارے ایکسپرٹس کے کامنٹس تھے مارکیٹ کے حوالے سے۔ اور اب ہم چلتے ہیں کچھ ٹرینڈ اسٹاکس، اوور باٹ اسٹاکس، اور جو ہے کون سے اسٹاکس ہیں جو کہ بہت اچھا آپ کو ڈویڈنڈ دے سکتے ہیں، ان اسٹاکس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹاک ان ٹرینڈ کی۔ یو بی ایل، ایم سی بی، ایف ایف سی، پی آئی بی ٹی ایل اور پی ٹی سی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹاپ اوور سولڈ اسٹاکس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے ٹی ایس ایم ایل، ڈی ایچ پی ایل، اے ایس سی، ہم نیٹ ورک، ڈی جی خان سیمنٹ۔ اور ٹاپ اوور باٹ اسٹاک میں ہے یو بی ایل، کوئز، ایم سی بی، جے وی ڈی سی اور اے جی پی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں ٹاپ 5 ڈویڈنڈ ایلڈ اسٹاکس کی تو ہے کیپکو، ایس سی بی پی ایل، ایل سی آئی، پول اور ایم ٹی ایل۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کل کے فی پی لی پی ڈیٹا کیا ہمیں بتا رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، فی پی لیپی ڈیٹا میں سب سے پہلے فی پی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 3.8 ملین یو ایس ڈالر کی ورتھ کی ایکویٹی کا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے کام ہوا ہے، یعنی کہ بائنگ ہوئی ہے، وچ از اے گڈ سائن۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم لیپی سائٹ پر دیکھیں، جو کہ ہم کہتے ہیں جیسے لوکل انویسٹرس کو، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ میوچل فنڈز جو ہیں وہ نیٹ بائر تھے، اور جو ہے 30.4 ملین ڈالرز کی جو ہے انہوں نے بائنگ کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم بینکس اور ڈی ایف آئی ایس کی بات کریں تو دے ور دا نیٹ سیلرز، اور جو ہے 19.3 ملین یو ایس ڈالر کی جو ہے انہوں نے نیٹ سیلنگ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین چلتے ہیں آپ کچھ اہم خبروں کی طرف، کچھ نیوز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ، اور اس کے اوپر ایک اوور ویو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے الیکشنز ہوئے تھے، جس میں جو ہے چیئرمین شپ میں جو ہے روہیل محمد صاحب کو جو ہے ایز اے چیئرمین الیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اور جو ہے جو سابقہ چیئرمین صاحبہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، اور ان کو لیٹ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو جو ہے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا گیا ان کی کارکردگی اور ان کی کاوشوں کے حوالے سے۔ اور انہوں نے ایک بہت ہی سکسیزفل لیڈنگ ٹائم کہتے ہیں نا ٹینیور انہوں نے گزارا ہے، اور جس میں مارکیٹ نے بڑا اچھا بلش مومنٹم جو ہے شو کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم چلتے ہیں دیگر خبروں کی طرف۔ اچھا جی، یو بی ایل 4 ارب ڈالر کلب میں شامل پاکستان کی سب سے بڑی لسٹنگ کمپنی بن گئی ہے، اور یو بی ایل پاکستان کی سب سے بڑی لسٹنگ کمپنی بن کر ابھری ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ گزشتہ روز 1.28 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح اس نے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی یعنی کہ او جی ڈی سی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو کہ اب 1.26 ٹریلین روپے بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اچھا جی، اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹری سینڈ باکس کے پہلے گروپ کے لیے درخواست گزاروں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے ریگولیٹری سینڈ باکس کے پہلے گروپ کے لیے جو شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے، جو کہ ڈیجیٹل مالیاتی خدمات میں جدت کو فروغ دینے کے لیے اس کے ویژن 2028 کے تحت ایک اہم اقدام کریں گے۔ اچھا جی، وزیر اعظم نے پرائیویٹائزیشن کی اصلاحات کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے،
اور انہوں نے گزشتہ روز یہ دوبارہ واضح کیا ہے کہ خسارے میں جانے والی سرکاری کمپنیوں کی پرائیویٹائزیشن حکومت کی جو ہے وہ سب سے اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، اور جیسے پی آئی اے کے 75% شیئرز کی کامیاب فروخت کو وسیع ساختی اصلاحات کی طرف وہ کہتے ہیں نا کہ بارش کی پہلی بوند قرار دیا ہے۔ اچھا جی، میکرو اکنامکس سکون میں ہے لیکن گھروں کے اندر بھوک ہے۔ پاکستان کا تازہ ترین جو ہاؤس ہولڈنگ اکنامک سروے ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا نازک لمحے میں جاری ہے۔ افراد زر بالآخر تھم گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ باقاعدگی سے نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہے، بیرونی اکاؤنٹ ایک بار ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں مختصر توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ لیکن کاغذات پر حالات کافی پرسکون لگتے ہیں، تاہم ملک بھر کے باورچی خانوں میں کہانی بالکل الٹ سمیت میں حرکت کر رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک بڑا ایک المیہ ہے، اور جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اس کی فردر ڈیٹیل آپ ہمارے اخبار میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی تو جی، پاکستان نے کراچی شپ یارڈ میں پی این ایس سی کنٹینر جہاز کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان نے کراچی شپ یارڈ میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے لیے 1100 ٹی یو کنٹینر جہاز کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد غیر ملکی شپنگ لائنز پر انحصار کم کرنا اور ملکی بحری صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ایک اوور ویو پاکستان شیئر مارکیٹ اپڈیٹ نیوز پیپر کا۔ فردر ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارا نیوز پیپر بھی پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، اور اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ڈسکرپشن میں جائیں اور ہمارا واٹس ایپ چینل کا لنک ہوگا، وہ جوائن کریں۔ وہاں پر جو ہے ہمارے اخبار کی پی ڈی ایف جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے ہمارا اخبار پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں www.psmunews.com پر۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔